بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پاکستان میں جب جب وکلاء نکلے ہیں تب تخت والوں کا نہ تخت صرف ہلا ہے بلکہ تخت گرا ہے۔ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ حالیہ تاریخ کے اندر جو سب سے بڑی وکلاء تحریک تھی وہ جنرل مشرف کے خلاف تھی، اور جنرل مشرف کو اقتدار چھوڑنا پڑا، اور جنرل مشرف نے مانا اس نے وکلاء کے ساتھ پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور یہ اس کے اقتدار کے زوال کی وجہ بن گئی تھی۔ اب ایک بار پھر پاکستان کے اندر، بالخصوص آج اسلام آباد کے اندر، اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ جناب جو خوف کے بت ہیں وہ اسلام آباد میں وہ کالے کوٹ والوں نے پاش کر دیے ہیں، وہ اس میں کہنا کوئی غلط نہیں ہے۔ دیکھیے جو آج پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان والے ہیں، وہ پھر سے توقع رکھتے ہیں وہ ان کا کالے کوٹ والوں سے، ان وکیلوں سے، ان وکلاء سے، ان ججز سے، ان عدالتوں سے۔ لیکن آپ نے پچھلے 16 مہینوں میں یا پچھلے ایک سال کے اندر ایک چیز دیکھی ہوگی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر عدالتوں کو بے توقیر کیا گیا ہے، بے وقت کیا گیا ہے۔ اس کے خاص مقصد تھا، اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی امیدیں توڑی جائیں، لوگوں کو کہا جائے کہ طاقت کے سامنے سرنڈر کرو، طاقت کو تسلیم کرو۔ اگر آپ تسلیم نہیں کرو گے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ چیلنج کرتے ہیں، آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں، آپ قانون کے پاس جاتے ہیں، آپ آئین کے پاس جاتے ہیں۔ میسج یہ تھا کہ یہ آئین، یہ قانون، یہ عدالتیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی یا کر سکتی ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ماننا پڑے گا، وہ سننا پڑے گا۔ لیکن آخر کب تک ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ 5 تاریخ کو پاکستان بار کونسل نے ایک کنونشن کیا تھا، وہ ایک الگ باڈی ہے، گو کہ اس کے اندر پی ڈی ایم کی مجبوری ہے، لیکن وہ بھی اس چیز کے اوپر قائل تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں تو کسی سے مشاورت کے پابند نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، جو زبیری صاحب اور دیگر لوگ ہیں، ظاہر ہے عابد خان کا گروپ ہے تو وہ آپ کو کہیں گے جی حامد خان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں۔ حامد خان کی وکلاء کی جو وکالت ہے وہ ان کی سیاست ہی الگ ہے، تحریک انصاف کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن آج وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں، وہ وہاں پر جو اعلانات ہوئے، وہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں، وہ کوئی ٹی وی سکرینز کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ جو پچھلے 16 مہینوں میں 10 ارب روپیہ میڈیا کے اوپر نوازا گیا، تو 1.25 ارب روپیہ سوشل میڈیا کی کیمپین کے لیے لگایا گیا، تو وہ آپ کو کیوں یہ باتیں بتائیں گے کہ پاکستان کے وکلاء کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو وہ ساری باتیں بتائی جائیں گی جو اس سے ہٹ کے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سب سے دلچسپ بات کیا تھی؟ حامد خان کی تھی۔ حامد خان نے کہا چیف جسٹس صاحب، اگر آپ ہمت کر کے 14 مئی والا جو الیکشن والا آپ کا حکم نامہ تھا، آپ کی عدالت کا فیصلہ تھا، اگر آپ اس کے اوپر جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا تھا ان کے خلاف کارروائی کرتے تو پورا ملک، کیا پورے ملک کے وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ جو ہیں وہ تاریخ کے اندر ہیرو بن جاتے۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر تھیں، لیکن ایک بہت ہی جو دلچسپ معاملہ آج کی اس حوالے سے تھا۔ حامد خان نے کہا کہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے 76 سالوں سے عدلیہ کو استعمال کیا ہے، ہماری عدلیہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ میں موجودہ عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، اسی عدلیہ جو آپ نے یہ تاثر قائم کیا ہے اس ملک میں یہ بند کریں، تالا لگائیں گھروں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس حوالے سے جو آپ کی پوزیشن ہے۔ اور سپریم کورٹ بار کے صدر نے کہا کہ دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ اس کے اطلاق 3 دن پہلے ہو جاتا ہے،
اپنے وقت سے پہلے ہو جاتا ہے، لیکن جو عدالتیں ہیں وہ 3 ماہ کے بعد بھی اپنے فیصلوں کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات، آج پاکستان بار کونسل وہاں پہ نہیں تھی۔ حافظ زبیرین صاحب نے کہا اس حوالے سے کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان بار کونسل بلانے کے باوجود شرکت نہیں کی۔ اگر کل پاکستان بار کونسل مجھے بلاتی تو میں وہاں جاؤں گا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ وہاں پہ رویہ باجوہ صاحبہ نے جو تقریر کی، انہوں نے اشعار پڑھے، وہ بہت زیادہ جذباتی تھیں، باغی ہونے کے نعرے لگائے کہ میں موت سے نہیں ڈرتی۔ اس طرح سے اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو اس حوالے سے واضح طور پر سٹینڈ لینا چاہیے، آپ کو فیصلے سنا کے جانے چاہیے، آپ کو تاریخ میں ہیرو قرار پائیں گے، ہمت کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپس میں اختلافات ججز کے ضرور، لیکن ملٹری کورٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح سے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پھر بابر اعوان نے کہا کہ اتنے مہینوں سے آپ کی بیٹیاں، یہ بہت ہی بڑا میسج تھا کہ روایتی معاشرے کا بیٹیاں جو ہوتی ہیں روایتی معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کی بیٹیاں ضمانت کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس جو ہیں، انہوں نے باتیں کی، جو انہوں نے گفتگو کی، بہت کچھ ایسا کیا جو شاید اتنا آسان نہیں، لیکن میں آپ کو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر بتاؤں، آج اوورال جو وہاں پہ تقریریں ہوئی ہیں، جو نعرے وکلاء نے لگائے ہیں اور جن شخصیات کے خلاف لگائے ہیں، اگر وہ ٹی وی سکرینوں پہ چلیں تو کانوں سے دھواں نکلے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، طاقت کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے، لیکن آج وکلاء نے اس طرح سے نام لیے ہیں، جس طرح سے تقریریں کی ہیں، جس طرح سے سب کچھ کیا ہے، یہ میرے خیال میں ایک اس کا دوسرا رخ تھا کہ میرے خیال میں اب جو نعرے لگے ہیں وہاں پہ مختلف لوگوں کا یہی کہنا تھا اور یہی بتانا تھا کہ اس وقت جو طاقت کا نظام چلایا جا رہا ہے، اس طاقت کا نظام زیادہ دیر تک چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کتنا بڑا گراؤنڈ تھا، حال تو بھرا ہوا تھا، قومی ترانے سے اس کنونشن کا آغاز ہوا، اس کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں جناب۔ جو باہر وکلاء کی تعداد تھی، جو لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جب سسٹم کو چیلنج کرنے والے، جب سسٹم کے اندر سوال کرنے والے، سسٹم میں بہتری لانے والے، سسٹم کے اوپر سوال کرنے والے موجود ہوں تو پھر بہتری کا امکان وجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، طاقت سوال کو نہیں مانتی، طاقت دلیل کو بھی نہیں مانتی، طاقت منطق کو نہیں مانتی، لیکن لطیف کھوسہ کے بقول جب دھرتی نے پکارا، یہ کالے کوٹ والے حاضر ہوئے ہیں۔ اب دیکھ کر پھر موقع آ گیا ہے ان کے لیے، اب ایک بار پھر موقع آ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ نکلیں۔ اور یہ ویسے ہی صورتحال دیکھیے، آخری بار بھی تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اور نواز شریف وغیرہ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ وکلاء نے مومنٹم بنایا تھا، پھر اور ریکارڈ بھی جو آخری تحریک چلی تھی وکلاء کی، اس کے اندر ججز کو تو بہت کچھ مل گیا۔ اس نے تو جیسے آج لاہور ہائی کورٹ میں پتہ چلا کہ ٹھیک ہے، وکلاء کی وہ سسٹم کے دروازے کے اوپر دستک دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اب یہ معاملہ دمادم مست قلندر ہوگا، کیونکہ ان کو اب ڈر لگتا ہے، اور ڈر بھی اسی بات کا ہے کہ الیکشن کروائے تو کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور ان کو وکلاء کی تحریک سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بوشا بی بی کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ان کی عبوری ضمانت میں توسیع ہوئی ہے، نیب نے ان کو کہا تھا وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو کل نوٹس دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں۔ انتظار سے آپ نے بتایا کہ کافی گھنٹوں سے ان کو اپنے دفتر میں بٹھایا ہوا اور ضمانت میں ہونے کے باوجود بٹھائے رکھنا ایک عجیب سی بات تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آج گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو یہ بالکل امکان موجود ہے، لیکن میں جہاں پہ آپ کو دیگر چیزیں بتانا چاہتا ہوں ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سفیر کی باہر کیا پوزیشن یا کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے اوپر تو سوال نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ معاملہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت امریکہ کے سفیر ہیں، وہ کبھی تو وزیر اعظم صاحب سے ملتے ہیں اور کبھی جو ہے نگران وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ روز لاہور کے اندر بڑا مصروف ترین گزارا۔ انہوں نے انڈسٹریلسٹ سے بھی جو ہے ملاقاتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایک مقتدر حلقوں سے بھی ملاقات کی، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سسٹم میں کتنا ان چیزوں کو کتنا دیکھتے ہیں، یا پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، یا وہ کیا کام کر سکتے ہیں۔ اگر یہی پاکستان کا سفیر ان کی سیاست میں ان کے وزیر اعلیٰ سے اور ان کے جو وزیر اعظم سے ملے اور اپنا انفلوئنس وہاں پہ شو کرے اور اپنی بات کو وہاں پہ منوانا چاہے، تو آیا کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ حقیقی اپڈیٹس کے لیے حقیقی اپڈیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔